बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब नई मार्केट क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, इंस्पिरेशन, और एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो रहा है, एक नया जो जगहें एक्सप्लोर हो रही हैं उसके एक्सपीरियंसेस वो क्रिएट हो रहे हैं। महंगे महंगे खाने ऑर्डर हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहे हैं? वो फुकेट में हो रहे हैं, वो बाली में हो रहे हैं, वो जद्दा में हो रहे हैं, वो वियतनाम में हो रहे हैं, वो जापान में हो रहे हैं। ये वो ममालिक या वो डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही दुबई और खलीजी ममालिक हिट हुए हैं टूरिज़म में, यहाँ पर अचानक से लोगों ने फ्लॉक करना शुरू कर दिया। सही, और झमघट्टे हैं और इनके यहाँ टूरिज़म में इजाफा हुआ है। तो ये जो हमारे सामने इस वक्त आदाद शुमार आ रहे हैं ना कि लोग जहाँ पर देखें, बुर्ज खलीफा का नाइट शो है, जो लाइट शो है उनका, जो डांसिंग फाउंटेन्स हैं, जो उसकी अट्रैक्शंस हैं, जो उसकी चमक दमक है, दैट इज़ स्टिल देयर। लेकिन अगर आप मेरे से फ्रैंकली सवाल करें कि दुबई, देखें आप लाहौर गए होंगे बहुत मरतबा, 10 साल रहा हूँ यार, रहे हैं ना, तो आपने कितनी दफ़ा आपने जो है वो शाही किले को विज़िट किया होगा? हार्डली 2-3 दफ़ा। उसके बाद जाहिर है कि आपको कोई नई चीज़ चाहिए होती है वहाँ पर, वो भी किसी कोई मेहमान आ जाए तो आप उसकी फरमाइश पर जाते हैं। आपको ले जाने के लिए, आपको लाहौर की किसी भी, हालांकि लाहौर कितना कल्चरली डाइवर्स, बहुत रिच, उसका कल्चरल हेरिटेज जो है, जो उसका फूड, हाँ, जो फूड जाहिर है कि अट्रैक्शन है, आप क्रिएट करते हैं। आप मेरे से सवाल करें, मैं आई वुड प्रेफर कि मैं दोबारा से एक दफ़ा मुझे मौका मिले तो मैं पुरानी दिल्ली में जामे मस्जिद के सामने जो गली कबाबियान है, तंग सी गली, उसमें जाके आगे करीम जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर मैं जाके निहारी खाऊं, मटन बर्रा, अच्छा जो है मटन बर्रा खाऊं। मैं दोबारा से जो है वो खारी बाउली के पास स्पाइस मार्केट जो है वो मैं विज़िट करूं। मैं चांदनी चौक से जो आपको आलू की टिक्की मिलती है मैं वो दोबारा से खाऊं। मैं जो है वो गालिब का घर जो है वो दोबारा से विज़िट करूं। मुझे कई मरतबा वहाँ पर जाने का इत्तफाक हुआ। आप मेरे से सवाल करें, मेरा बड़ा दिल करता है मैं कभी जो है वो दोबारा से मुझे मौका मिले और दुशंबे में इस्माइल सोमोनी रोड पे चाय खाना रोहत पे बैठ के आप दोबारा से वो कोई ज़बरदस्त किस्म का उनका खाना होता है वो खाएं। न्यूयॉर्क में वो रोड साइड जो ठेला लगा हुआ होता है कि जहाँ पर कोई मिस्री, कोई बंगाली, जायरो जो है उस वक्त में तो वो $4 का मिलता था जायरो, और $1 का साथ में आपको वो जो है वो टिन जो है वो दे दिया करते थे। इसी तरह ईरान की, अफगानिस्तान की लोगों की याददाश्तें हैं जिन्होंने रिसेंटली क्रिएट किए हैं दुबई के साथ। बट अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई हैं। ये आप ज़रा सुने, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसके ऊपर ये 2 तबसरे सुन लें, पहले दाना लुइस के, फिर मैं आपको कुछ रीसेंट जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इस वक्त दुबई की सांसों के हवाले से गुफ्तगू क्या चल रही है। ये जरा ये दोबारा से। So here's an honest take on the whole region when you look at it from Dubai. Because for anybody to do business here, for tourists to come back, there can't be this ambiguity anymore with Iran. The market demands stability and an end to the anxiety of investors. People who hold property here continually talk to me. I've probably honestly had 30 conversations this week with people saying, yeah, but what about the situation with Iran? Is there going to be peace? How does this end? People don't want to pull the trigger on investments. Some of them just want to sell now because they want to de-risk, because they believe that this will go on months and months more. And as I say this, the Iranians now have said that they've closed the Strait of Hormuz because of the fighting in Lebanon between Israel and the Hezbollah. Situation is just very unstable. यानी एक बंदा जो काम ही ये करता है, जिसका काम ही ये है कि दुबई में उसने प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो लोगों का बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है ना। सही, पहले माजी में सहाफ़ी था, अभी वहाँ की अपडेट्स भी देता है और प्रॉपर्टी की मार्केट से रिलेटेड है। वो कह रहा है 30 कॉल्स आई हैं और कौन खुद से मुंह से बोल के कहता है कि इस वक्त काम ठप पड़ा है, और दुबई में खड़े होके कह रहा है, बाहर खड़े होके नहीं कह रहा। और आपको पता है कि वहाँ पर अगर आप खड़े होकर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपके वहाँ के जो रॉयल्स हैं उनको नागवार गुजरेगी, तो यू कैन बी टोल्ड टू गो बैक, और भी आपके खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है। तो ये वहाँ पर खड़े होकर कह रहा है कि एम्बिग्विटी में इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें
لوگوں کا آنا, سرمایہ کاری کا آنا, اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک موجود ہے. ابھی میرے سامنے یہ 2 چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی ہم جب گفتگو کر رہے ہیں اس معاہدے کے بعد برطانیہ نے اپنی ٹریول ریسٹرکشنز دبئی کے لیے, متحدہ عرب امارات کے لیے ختم کر دی. صحیح. تو لوگوں کا ریٹرن ہونا ہے یا نہیں, مئی ٹو سپٹمبر ویسے ہی ایک تھوڑا سا ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے. دبئی کو دوبارہ سے کوئی ایکسپو چاہیے, دبئی کو برج خلیفہ کا سے ملتا جلتا کچھ ایک نئی چیز چاہیے, پوری دنیا کے لیے ایک دم سے کوئی ایسی اٹریکشن پھر سے کریٹ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے رخ کر لیں. دیٹ از اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی جو پرائسز ہیں ہوٹلز کی, اس کے حوالے سے, اور جو دبئی کا ٹورزم سیکٹر ہے اس کے حوالے سے, Dubai's tourism sector is experiencing a major recovery and reconstruction following the recent lifting of the UK's travel advisory. یہ آ چکی ہے, لفٹ ہو چکی ہے, لیکن دبئی جو ہے وہ اب ایکسپیڈائٹیڈ ویزا پروسیسنگ کے, اب ویزا جو ہے نا ہم بڑا جلدی لگا کے دیں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. پھر جو شفٹ ہے لوکل اور ریجنل ٹورزم کی, اس میں اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو لگژری ہوٹلز ہیں they have adapted to changing booking patterns by offering discounts to residents. Many high-end venues are offering deals to combat slumps and international arrivals, providing 5-star getaways at a fraction of standard rates. کہ ایک فریکشن میں آپ کو جو پہلے جو پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا اس سے آپ بہت کم آ گئے ہیں. لگژری یاٹ ایکسپینشن, 24 گھنٹے کی یاٹ سروس چلا دی ہے, فری آف کاسٹ. آپ ادھر سے ادھر جانا چاہتے ہیں, آپ ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل جانا چاہتے ہیں, ایک مرینا سے دوسرے اس پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو مفت اٹھے, آپ کو جناب وہاں پہ بڑا لگژری یاٹ میں آپ کو جو ہے وہ ٹریول کیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ جب آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, آپ اس طرح کے ایفرٹس کرتے ہیں. پھر یہ ہیو دبئی ہوٹلز پرائسز ڈراپڈ, اس کا جواب سن لیں. یس, Dubai hotel prices have dropped significantly with rates slashed up to 50% to 75%. 50 سے 75% ریٹس جو ہیں وہ دبئی کے ہوٹلوں کے گر گئے ہیں. driven by a steep decline in international tourism following recent geopolitical conflicts in the region, both 4-star and 5-star properties are aggressively cutting prices to fill vacant rooms and attract local staycationers. پرائس کٹ جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ جو رومز پہلے $200 سے $250 پر نائٹ میں اویلیبل تھے, اس وقت $50 سے $60 میں ان کی رینج آ چکی ہے 4-star ہوٹلز کی. اور جن کی میں بات کر رہا ہوں کچھ 30 to 50 کی رینج میں $30 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اتنے پیسوں میں تو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں کمرہ نہیں ملتا. بالکل صحیح. آپ کے ریٹس جو ہیں وہ اس مقام پہ آگے ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز کر رہے ہیں, اسٹیکیشنز ڈیکیشن ڈیلز جو ہیں وہ دبئی کی طرف سے آفر کی جا رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہیں قطن بھی کہ یہ کوئی عارضی یہ کوئی پرماننٹ معاملہ ہے, یہ عارضی ہے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جن ممالک نے جواب میں ایک اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا شروع کیا ہے, لیکن دبئی کا جو سکسیس ہے نا, جو ماڈل ہے, اس میں بلینز آف ڈالرز خرچ ہوا ہے مارکیٹنگ کے اوپر, پازیٹیو امیج بنانے پر. پوری دنیا میں جو ٹورزم کمپنیز ہیں, جو ٹریول ایجنٹس ہیں, ان کو پیکیجز دیے گئے ہیں, مختلف ڈیسٹینیشن سے فلائٹس ریگولرلی انشور کی گئی ہیں. وہاں پر ٹورزم کے حوالے سے بڑی بڑی کمپنیوں کو ہائر کیا گیا ہے, ہالی ووڈ بالی ووڈ کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ دنیا کو دکھائیں دبئی کیا ہے, کروائے گئے ہیں, وہاں پر کلبز بنائے گئے ہیں, وہاں یہ سب کچھ کیا گیا. اور یہ $multi-billion انڈسٹری جو ہے وہ بن چکی ہے. لگ بھگ $80 ارب جو ہے وہ دبئی کا ٹورزم ریونیو ہے صرف. صحیح. جو اگر آپ سوچ لیں کہ 90% اگر گر جاتا ہے تو یہ بچ جائے گا $8 ارب. کہاں $80 ارب اور کہاں $8 ارب. تو اتنا بڑا کٹ جو ہے وہ اس وقت تک کا پریڈکٹڈ جو کٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن جو جواب میں محمد بن سلمان نے ریاض کے لیے اور جدہ کے لیے, اور پھر جو اپنی لائن پروجیکٹ ہے وہ آلریڈی اس کے لیے بھی ایک علیحدہ سے مسائل, نیوم سٹی جو ہے اس کے لیے علیحدہ سے مسائل کریٹ ہو گئے, وہ ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن انہوں نے جو ٹیکس ایگزمپشنز دینا شروع کی ہیں اور جس قسم کی ٹورسٹ اٹریکشنز بنانا شروع کی ہیں,
سعودی عرب نے جو اس وقت جاپان میں آپ کو کھانے کا جو وہاں کی کلچرل ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کے وزٹ کا ایکسپیرینس ہے، یا آپ کو اگر ہاف دا منی یعنی آدھے پیسوں میں، اور سب سے زیادہ ٹورسٹ آپ کو پتہ ہے انڈیا سے، ان جگہوں سے، پھر ویسٹرن یورپ سے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ویسٹرن یورپ سے یا سینٹرل یورپ سے کوئی بندہ مڈل ایسٹ کا یا خلیجی ممالک کا رخ کرتا ہے تو وہ لسبن، پراگ، لندن، پیرس، یہ سارا کچھ گھوم چکا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ انجوائے کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ یہاں کا ٹریول جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے نئے ایکسپیرینسز کریٹ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں اپنی زندگی کی پہلی ٹریول ڈیسٹینیشن جو ہے وہ دبئی ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ نیگیٹو پبلسٹی ہو گئی ہے، دے ہیو ٹو میک اے ٹرن اراؤنڈ، اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا، ایران کے ساتھ راپروشما، ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا، جو کرنٹ رجیم ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر ان کی طرف سے کوئی ایسا سیکیورٹی پیکٹ جہاں پر آپ کے دوبارہ سے تعلقات کی بحالی کی امید پیدا ہو جائے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک ٹورزم بحال نہیں ہوگی، اور وہ ہو بھی جائے تو سرمایہ کاری، یعنی ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے بزنس مین، پولیٹیشینس، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے لیے منی پاکستان ہی تھا ایک ٹائم پہ، سب کچھ تو وہاں شفٹ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی دبئی میں پراپرٹیز سیل کر کے، کوئی لندن، کوئی ادھر ادھر جو ہے وہ پراپرٹیز اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کیا۔ بہرحال فی الحال جو دبئی کی سانسیں ہیں وہ ابھی تک اکھڑی ہوئی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بحال ہو جائیں گی۔ محمد بن زید نے کوئی اپنی پالیسی کا کوئی مارکو روبیو بھی تو وہاں پہنچے ہیں، دیکھتے ہیں کیا خبریں تبدیلی کریں گے۔ ایران میں جو 300 ارب ڈالر ڈونلڈ ٹرمپ نے کمٹ کیا، اس میں ایک بڑا سا شیئر جو ہے وہ ڈالیں گے، اور چیزیں جو ہیں وہ بیک ٹو نارمل آنا شروع ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔